سعد بن نبی وقاص سعد بن نبی وقاص بدری اور اشرا مبشر صحابی ہیں۔ وحی کے نزول کے بعد بالکل ابتدائی دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی ترکیب اسلام لے آئے اور اس طرح سابقین اولین میں شامل ہوئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحالی خاندان سے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ سعد بن نبی وقاص کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی، لیکن جب انہیں سعد کے اسلام لانے کا سنا تو بڑے جتن کیے کہ کسی طرح سعد واپس بتوں کی عبادت کی طرف آ جائے۔ جب نہ مانا تو آخری حربے کے طور پر اعلان کر دیا، جب تک میرا اپنا بیٹا پرانے دین کی طرف نہیں آتا ہے کچھ نہیں کھاؤں گی نہ پیوں گی، چاہے میری جان ہی چلی جائے۔ سعد بن نبی وقاص پریشان ہو کے بار بار آ کر کہتے کہ آپ کھانا کھا لو، لیکن ماں کبھی کسی طرح ماننے کو تیار نہ تھی۔ اب ماں کو بھی ناراض نہیں کر سکتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کریں تو کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر آخرکار انہوں نے ایک فیصلہ لیا، ماں کے پاس آئے اور بولے ماں تم کچھ کھا لو۔ ماں نے پھر وہی شرط رکھ لی کہ پرانے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ اس پر آپ نے کہا ماں میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا، اگر آپ کے جسم میں 100 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے میرے سامنے آپ کے جسم سے الگ ہونے لگے پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ کچھ کھائیں یا نہ کھائیں۔ ماں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں موجود سچائی جان گئی کہ اب یہ کسی طرح اسلام سے پھرنے والا نہیں، لہٰذا انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن نبی وقاص کے متعلق فرمایا، تیر برساؤ سعد، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ صحیح بخاری 2905۔ سعد بن نبی وقاص بیان کرتے ہیں کہ عرب میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نے تیر اندازی کی تھی۔ ابتدائی اسلام میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح غزوات میں شرکت کرتے تھے کہ ہمارے پاس درخت کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا۔ صحیح بخاری 3728۔ سعد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہم لوگوں نے بڑی تنگی اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ جب تکلیفیں آنے لگتی ہم صبر کرتے، اس طرح ہمیں تنگیوں اور پریشانیوں کو برداشت کرنے اور خوشی خوشی ان پر صبر کرنے کی عادت پڑ گئی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ مکے میں ایک رات میں پیشاب کرنے لگا تو جہاں پر میں نے پیشاب کر رہا تھا وہاں سے میں نے کسی چیز کو کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی۔ غور سے دیکھا تو 2 اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا تھا جسے میں نے اٹھا لیا، پھر اسے دھو کے جلایا، پھر اسے 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر پیس کر سونف بنا لیا، پھر اس پھونک مار کر پانی پی لیا۔ میں نے 3 دن اس پر گزارا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، سعد بن نبی وقاص تجھے سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول فرما۔ ترمذی 3781۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مدینہ منورہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے خوابی میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کاش میرے ساتھیوں میں سے کوئی ایک نیک شخص آج رات میرا پہرا دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ابھی ہم اسی حال میں تھے کہ ہم نے ہتھیاروں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا یہ کون؟ انہوں نے کہا سعد بن نبی وقاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ ہوا تو میں آیا ہوں تاکہ آپ کا پہرا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی، پھر آپ سو گئے۔ صحیح مسلم 6231۔ آپ چند ساتھیوں کے ساتھ ایک روز مکے کی پہاڑیوں کے درمیان عبادت میں مصروف تھے۔ اتفاق سے کفار کی ایک جماعت وہاں آ نکلی اور اسلام کا مذاق اڑانے لگی۔ سعد بن نبی وقاص کو جوش آ گیا، ادھر ادھر دیکھا تو اونٹ کی ایک بڑی ہڈی تھی، اٹھا کر زور سے ایک مشرک کے سر پر ماری، اس سے مشرک کا سر پھٹ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی حمایت میں یہ پہلا خون تھا جو حضرت سعد بن نبی وقاص نے بہایا۔ حضرت عمر کے دور میں قادسیہ کی ایک لڑائی لڑی گئی۔ حضرت عمر نے حضرت سعد بن نبی وقاص کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص نے شاہ ایران کے دربار میں اپنے چند قاصد روانہ کیے۔ اس واقعے کے امیر نے شاہ ایران جد و گرد کو طلب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے منتخب کیا ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہی سے نکال کر سیدھا رستہ دکھائیں۔ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہمارے ذمہ بن کر رہ سکتے ہو، معمولی سے جزیہ ادا کرو، اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں تو پھر تلواریں ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں گی۔ یہ باتیں سن کر جزید و گرد غضبناک ہو گیا، آخرکار میدان سج گیا۔ ان دنوں سعد بن نبی وقاص کو ایسی بیماری ہوئی، غالباً عرق نساء اور جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلیں کہ آپ گھوڑے پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ پھر آپ ایک قلعے پر بیٹھ کر مجاہدین کو ہدایت دے رہے تھے۔ لڑائی کا پہلا دن گزر گیا لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، میدان جنگ لاشوں سے بھر چکا تھا۔ رات ہوئی تو لڑائی بند کر دی گئی۔ دوسرے دن صبح
کو پھر خطرناک لڑائی شروع ہو گئی اور اس روز بھی نتیجہ نہ نکلا۔ تیسرے روز پھر لڑائی کا آغاز ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص قلعے پر بیٹھ کر جنگ کا نظارہ کر رہے تھے کہ وہ ہدایت بھی دے رہے تھے۔ اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ ہاتھی بڑی رکاوٹ تھے، لہٰذا آپ حضرت احتقان اور دوسرے بہادروں کو بلا کر کہا، پہلے ہاتھیوں کو مار ڈالو۔ جب کچھ ہاتھی مارے گئے، زخمی ہو گئے تو دوسرے بھاگ گئے، تو اب مسلمانوں کا غلبہ ہونا شروع ہوا۔ چوتھے روز ایرانی فوج کے کمانڈر رستم مارے گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ یہ سعد بن ابی وقاص ہی تھے جنہوں نے اپنے گھوڑے پانی میں اتارے اور دریائے دجلہ میں پانی کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ دیکھ کر ایرانی لشکر بدحواس ہو گیا اور کہنے لگا دیو آگے، اور یوں میدان بغیر کسی مزاحمت کے فتح ہو گیا۔ حضرت سعد نے کوفہ شہر کی بنیاد رکھی اور اس کے گورنر بھی رہے۔ آپ بہادر، ماہر تیر انداز، مجاہد، زاہد، عابد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوبے ہوئے اور بڑے علم والے تھے۔ حضرت عمر نے خلافت کے لیے جن 6 آدمیوں کے نام، ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ تاریخ وفات میں تاریخ اختلاف ہے، تاہم ایک مشہور قول کے مطابق آپ کی وفات 55 ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے بارے میں جلد سے جلد نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔